بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر محتمل نہ باشد آرا انشاء خان مساد دلالت کنند کہ ذات برطرف تو امر و نفس و استفهام و خاص دلالت نہ کند برطرف چون تمنی و ترجی و تعجب و نداء و مانند بس اچھا جی دھیان کریں. لفظ مرکب کی دو قسمیں ہیں، لفظ مرکب تام، لفظ مرکب غیر تام. لفظ مرکب تام کی بات چل رہی ہے، غیر تام ابھی نہیں آیا. لفظ مرکب تام وہ لفظ ہوتا ہے جس پر سکوت صحیح ہو، یعنی جب متکلم اس پر سکوت کر جائے تو مخاطب کو کوئی انتظار نہ رہے. کیا مطلب کہ محکوم علیہ آ گیا، محکوم بہی کا انتظار، یا محکوم بہی آ گیا، محکوم علیہ کا انتظار. یہ انتظار مخاطب کو نہ رہے، ایسے مرکب کو مرکب تام کہتے ہیں. مرکب تام جو ہے اس کی تقسیم کرتے ہیں. مرکب تام دو قسم ہے، مرکب تام خبری تے مرکب تام انشائی. مرکب تام وجہ اثر یہ ہے کہ مرکب تام دو حال سے خالی نہیں. مرکب تام فی نفس ہی صدق کذب کا احتمال رکھتا ہے، یا مرکب تام فی نفس ہی صدق کذب کا احتمال نہیں رکھتا. اگر مرکب تام فی نفس ہی صدق کذب کا احتمال رکھے تو یہ مرکب تام خبر ہے جس کو قضیہ بھی کہتے ہیں. اور اگر مرکب تام فی نفس صدق کذب کا احتمال نہ رکھے تو اس مرکب تام کو انشاء کہتے ہیں. دونوں کی تعریف سمجھ آ گئی. مرکب تام خبری وہ مرکب تام ہوتا ہے جو فی نفس صدق کذب کا محتمل ہوتا ہے، محتمل احتمال رکھنے والا. اور مرکب تام انشائی وہ مرکب ہوتا ہے جو صدق کذب کا محتمل نہیں ہوتا. کل سمجھیا؟ درمیان میں ایک بات بیان کی ہے کہ یہ جو خبر اور قضیہ ہے نا، یہ باب تصدیقات میں عمدہ ہے. ایک گل پڑھ لی کہ کوئی نہیں؟ اب سبق شروع ہو رہا ہے کہاں سے؟ خا دلالت سے. مرکب تام انشائی کی تعریف آ گئی. مرکب تام انشائی وہ مرکب تام ہوتا ہے جو صدق کذب کا فی نفس محتمل نہیں ہوتا. ایک ہی آ گئی. اب تقسیم. اب کس کی؟ کیڑا مرکب تام؟ تقسیم. تعریف کے بعد مرکب تام انشائی دو قسم ہے، مرکب تام انشائی طلبی تے مرکب تام انشائی غیر طلبی. ان جا کو یا مختصر کر لو. انشاء کی دو قسمیں ہیں، انشاء طلبی، انشاء غیر طلبی. ادھر جملہ مختصر ہو گیا. آخو جی انشاء کی دو قسمیں ہیں. انشاء اصل گالو یہ مرکب تام انشائی کی دو قسمیں ہیں، لیکن ذرا اختصار کر دیتا کی جی. انشاء کی دو قسمیں ہیں، انشاء طلبی اور انشاء غیر طلبی. آنکھ بھائی انشاء کی دو قسمیں ہیں، انشاء طلبی اور انشاء غیر طلبی. سمجھ آئیے آپ؟ انشاء طلبی اور انشاء غیر طلبی. انشاء طلبی وہ انشاء ہے جس میں متکلم مخاطب سے کوئی مطالبہ کرتا ہے، اور انشاء غیر طلبی وہ انشاء ہوتا ہے جس میں متکلم مخاطب سے مطالبہ نہیں کرتا. اور انشاء غیر طلبی وہ انشاء ہوتا ہے جس میں متکلم مخاطب سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا. انشاء غیر طلبی وہ انشاء ہوتا ہے جس میں متکلم مخاطب سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا. یہ دونوں دی تعریف آ گئی. کن دی؟ انشاء طلبی کی تقسیم. انشاء طلبی کی تین قسمیں ہیں، امر، نہی، استفہام. کیا کہ انشاء طلبی کی تین قسمیں ہیں، امر، نہی، استفہام. انشاء طلبی کی تین قسمیں ہیں، امر، نہی، استفہام. یہ باتیں آپ نے نہ میں پڑھی ہے. امر میں مطالبہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے. نہی میں ہوتا ہے. بھائی شرارتہ نہ کر، ایک ہی ہے. سبق دھیان نال پڑھ. سمجھے جی؟ استفہام تو طلب فہم ہے. خام خواہ گل پوچھی بھائی، سمجھے؟ اور سبق یاد کر لی جی؟ کر لے جی. کل سمجھیے. تو انشاء طلبی کی تین قسمیں ہیں، کون سی؟ امر، نہی، استفہام. اور انشاء غیر طلبی کی باقی 7 قسمیں ہیں جو بچ گئی ہیں. وہ کون سی ہیں؟ 3 کو نکال کر. انشاء کل کتنی قسم ہے؟ 10 قسمیں. 10 قسم ہے. 3 آ گئے. پیچھے کیڑی کیڑی وہ لکھے نہیں؟ 4 تھے.
تمنی، ترجی، تعجب، ندا، یہ 4 ہیں. پیچھے کون رہ گئے ہیں؟ عقود، قسم عرض، 4 طرح 7. یہ سارے جو ہے نا ان کو کہتے ہیں انشاء غیر طلبی. کیا کہتے ہیں؟ اور ان تینوں کو کیا کہتے ہیں؟ تو انشاء کی 2 قسمیں، انشاء طلبی، انشاء غیر طلبی. انشاء طلبی وہ انشاء ہے جس میں متکلم مخاطب سے مطالبہ کرتا ہے، اور انشاء غیر طلبی جس میں متکلم مخاطب سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا. انشاء طلبی کی 3 قسمیں ہیں، انشاء غیر طلبی کی انشاء مک گیا جی. ان دا معنی کریے. اور اگر محتمل نہ ہو، کون؟ مرکب تام. کیڑی شے دا؟ فی نفسی صدق اور کذب کا آ رہا، تو اس کو کس کو انشاء کہتے ہیں؟ خواہ دلالت کرے بالذات طلب پر، جیسے امر اور نہی اور استفہام، اور خواہ دلالت نہ کرے طلب پر، جیسے تمنی اور ترجی اور تعجب اور ندا اور مثل ان کے. اور اگر محتمل نہ ہو تو اس کو انشاء کہتے ہیں. کون متمل نہ ہو؟ مرکب تام. کس شے کا متمل نہ ہو؟ فی نفسی صدق اور کذب کا. کمال ہے یار. خواہ دلالت کرے بالذات طلب پر، جیسے امر اور نہی اور استفہام، اور خواہ دلالت نہ کرے طلب پر، جیسے تمنی اور ترجی اور تعجب اور ندا اور مثل اس کے. ہاں جی. اور اگر محتمل نہ ہو تو اس مرکب تام کو انشاء کہتے ہیں. خواہ دلالت کرے بذات طلب پر، جیسے امر اور نہی اور استفہام، اور خواہ دلالت نہ کرے طلب پر، جیسے تمنی اور ترجی اور تعجب اور ندا اور مثل اس کے. اگے جی بھائی. وہی قسم یعنی انشاء معتبر است در محاورات. بس پہلے بیان کیا تھا نا کہ خبر اور قضیہ یہ باب تصدیق میں عمدہ ہے، یعنی دعویٰ بھی جو ہوتا ہے وہ خبر ہوتی ہے، جو دلیل دی جاتی صغرا کبرا وہ بھی خبر اور قضیے ہوتے ہیں. یہ جو انشاءات ہیں، کون؟ یہ کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ اکثر محاورات میں استعمال ہوتے ہیں. اکثر محاورات تو مراد ہے جی آپس وچ گل کری تھی. یہ سارا دن جی میری تہاڈے نال گلاں نے، اوئے وضو دھیان نال کر، یہ کی ہے؟ اور یار ٹوٹی نہ کھول، لوٹے چ پانی پا، یہ کی ہے؟ سبق یاد کرو یار، یہ کی ہے؟ یہ سارے کی نے؟ اے تسی کدے دھیان کرو گے شام تک، یہ جڑی گلاں سے آپس کرتے ہیں سارے کی نے جی؟ اے مطلب محاورات دا بھی یہ زیادہ تر جڑے آپس وچ گفتگو اون دے وچ استعمال ہوندے نے. اے مطلب ہے کہ یہ سارے جڑے سارا دن جڑی گلاں کرتے ہیں سارے انشاءات، زیادہ انشاءات نے. زیادہ یہ جڑی خبر ہوندی ہے، یہ جڑے گلا سے جڑا چگلی ہے، یہ خبراں ہوندیاں نے ساریاں. کی ہوندیاں نے؟ خبر. تسی انشاء کرتے رہو، خبر چگلی نہیں بنے گی، آپس وچ ایک دوجے نوں زیادتی ہوے گی. جدو خبر شروع کرو گے یا بھاوے سچی ہوگی تا بھی کسی کے خلاف ہوگی تو کی بن جائے گی؟ چگلی بن جائے گی. اور یہ قسم یعنی انشاء معتبر ہے محاورات میں. محاورات میں جناب آپس گفتگو کری دی. اور یہ قسم یعنی انشاء معتبر ہے محاورات میں. اگاں جی. وغیر تام آس کے بر وہ ثبوت صحیح نہ باشد. بس مرکب کی دوسری قسم ہے مرکب غیر تام. مرکب تام کی تعریف قسمیں آ گئی ہیں، اب مرکب غیر تام کی تعریف کرتے ہیں. کیا مرکب کی 2 قسمیں. مرکب 2 قسم ہے، مرکب تام اور مرکب غیر تام. مرکب تام آ گیا ہے، اور قسم میں آ گئے مرکب غیر تام کی تعریف اور قسم میں آ جاتے ہیں. مرکب غیر تام وہ مرکب ہوتا ہے جس پر متکلم کا سکوت صحیح نہ ہو. مرکب غیر تام وہ مرکب ہوتا ہے جس پر متکلم کا ثبوت صحیح نہ ہو. ہاں جی. غیر تام وہ مرکب ہوتا ہے جس پر متکلم کا ثبوت صحیح نہ ہو. پھر آنکھوں ایک باری. مرکب غیر تام وہ مرکب ہوتا ہے جس پر متکلم کا ثبوت صحیح نہ ہو. مرکب غیر تام وہ مرکب ہوتا ہے جس پر متکلم کا ثبوت صحیح نہ ہو. سکوت صحیح نہ ہونے کا وہی مطلب ہے کہ جب متکلم کلام کر کے چپ کر جائے تو سامع کو یا محکوم علیہ کا انتظار ہو یا محکوم بہی کا انتظار ہو. یہ مطلب جو کچھ متکلم نے بولا ہے وہ صرف ایک جز بن سکتا ہے. کیا؟
یہ مطلب ہے کہ اس کا سکوت صحیح نہ ہو. گل سمجھیے. اور کل پڑھے ہوں دے مد مقابل بھی ابھی انتظار باقی ہے. کس کو؟ اور مرکب غیر تام وہ مرکب ہوتا ہے کہ اس پر سکوت صحیح نہ ہو. جی. اور مرکب غیر تام وہ مرکب ہوتا ہے کہ اس پر سکوت صحیح نہ ہو. جی. مرکب غیر تام وہ مرکب ہوتا ہے کہ اس پر سکوت صحیح نہ ہو. جی. وہی قسم میں شود بترکیب تقییدی کے دروے جز دوم قید اول باشد خواہ با اضافت جو غلام زید و خواہ بوصف جو حیوان ناطقن وہی امداز در باب تصورات اگے وطن. ترکیب غیر تقییدی جو فی الدار وخمسۃ عشرہ. اچھا جی. مرکب غیر تام کی تعریف آ گئی ہے. اب اس کی تقسیم. مرکب غیر تام دو قسم ہے. مرکب غیر تام تقییدی اور مرکب غیر تام غیر تقییدی. کیا جی؟ مرکب غیر تام کی دو قسمیں ہیں. مرکب غیر تام تقییدی اور مرکب غیر تام غیر تقییدی. پھر آپ کو مرکب غیر تام کی دو قسمیں ہیں. مرکب غیر تام تقییدی مرکب غیر تام غیر تقییدی. مرکب غیر تام کی دو قسمیں ہیں. مرکب غیر تام تقییدی مرکب غیر تام غیر تقییدی. او اگلے پاس لکھیا ہے. مرکب غیر تام تقییدی تے مرکب. اب دونوں قسموں کی تعریفیں پھر ان کی قسمیں. مرکب غیر تام تقییدی وہ مرکب ہوتا ہے جس میں دوسری جز پہلی جز کی قید بنے. مرکب غیر تام تقییدی وہ مرکب غیر تام ہوتا ہے جس میں دوسری جز پہلے جز کی قید بنے. ظاہر مرکب وچ دو جزاں تو ہونیاں نے کہ کوئی نہیں تا مرکب بننا کہ تعمیر بھی پڑھی جے یار. جس میں دوسری جز پہلی جز کی قید بنے. یہ کیا آ گئی ہے تعریف. اس کی پھر تین قسمیں. اس کی مرکب غیر تام تقییدی کی تین قسمیں ہیں. اضافی، توصیفی، حالی. اضافی کیا ہے؟ مرکب غیر تام تقییدی کی تین قسمیں ہیں. اضافی، توصیفی، حالی. مرکب غیر تام تقییدی کی تین قسمیں ہیں. اضافی، توصیفی، حالی. مرکب غیر تام اضافی وہ مرکب ہوتا غیر تام ہوتا ہے جو مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعے سے حاصل ہوتا ہے. جی. مرکب غیر تام تقییدی اضافی وہ مرکب غیر تام تقییدی ہوتا ہے جو مضاف الیہ کے مجموعے سے حاصل ہوتا ہے. مرکب غیر تام تقییدی توصیفی وہ مرکب غیر تام ہوتا ہے جو موصوف اور صفت کے مجموعے سے حاصل ہوتا ہے. مرکب غیر تام تقییدی توصیفی وہ مرکب غیر تام ہوتا ہے جو موصوف اور صفت کے مجموعے سے حاصل ہوتا ہے. مرکب غیر تام تقییدی توصیفی وہ مرکب غیر تام تقییدی ہوتا ہے جو موصوف اور صفت کے مجموعے سے حاصل ہوتا ہے. مرکب غیر تام تقییدی حالی وہ مرکب غیر تام ہوتا ہے جو ذل حال اور حال کے مجموعے سے حاصل ہوتا ہے. مرکب غیر تام تقییدی حالی وہ مرکب غیر تام تقییدی ہوتا ہے جو ذل حال اور حال کے مجموعے سے حاصل ہوتا ہے. پھر ایک بار پیچھو لگو. مرکب غیر تام کی دو قسمیں. آنکھو نا. مرکب غیر تام کی دو قسمیں ہیں. مرکب غیر تام تقییدی مرکب غیر تام غیر تقییدی. دونوں دی تعریف کر. مرکب غیر تام تقییدی وہ مرکب تام ہوتا ہے جس میں وہ مرکب غیر تام ہوتا ہے. وہ مرکب غیر تام ہوتا ہے جس میں دوسری جز پہلی جز کی قید بنے. پہلی جز کے لیے قید ہو. اور مرکب غیر تام غیر تقییدی وہ مرکب غیر تام ہوتا ہے جس میں دوسری جز پہلی جز کے لیے قید نہ ہو. پہلی جز کے لیے قید نہ ہو. اور مرکب غیر تام تقییدی کی تین قسمیں ہیں. مرکب غیر تام تقییدی اضافی مرکب غیر تام تقییدی توصیفی مرکب غیر تام تقییدی حالی. مرکب غیر تام تقییدی اضافی وہ مرکب غیر تام ہوتا ہے جو مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعے سے حاصل ہوتا ہے. شاباش. مرکب غیر تام تقییدی توصیفی وہ مرکب غیر تام ہوتا ہے وہ مرکب غیر تام تقییدی ہوتا ہے جو موصوف اور صفت کے مجموعے سے حاصل ہوتا ہے. اور مرکب غیر تام تقییدی حالی وہ مرکب غیر تام تقییدی ہوتا ہے دوبارہ شک تقییدی نہیں صرف مرکب غیر تام. وہ مرکب غیر تام ہوتا ہے جو حدود حال اور حال کے مجموعے سے حاصل ہوتا ہے. آگے سمجھ لے. ایک گل مک گئی.
اگلے بھی آخ لگو مرکب غیر تام غیر تقییدی کی تعریف آ گئی ہے نا. مرکب غیر تام غیر تقییدی وہ مرکب غیر تام ہوتا ہے جس میں دوسری جز پہلی جز کی قید نہ ہو. اس کی دو قسمیں ہیں ظرفی اور عددی. ظرفی اور عددی کیا کہ مرکب غیر تام غیر تقییدی کی دو قسمیں ہیں ظرفی اور عددی. ظرفی اور مرکب غیر تام غیر تقییدی ظرفی وہ مرکب ہوتا ہے جو جار مجرور کے مجموعے سے حاصل ہوتا ہے. مرکب غیر تام تقییدی وہ مرکب ظرفی وہ مرکب غیر تام ہوتا ہے جو جار مجرور کے مجموعے سے حاصل ہوتا ہے. ہاں یہ جو جار مجرور ہوتے ہیں نا رفع جارہ جانتے ہو یہ بن گیا جار جس سے داخل ہو کی بن گیا. نحو دی لغت وچ انہاں نوں کہندے نے ظرف کی آندے نے یہ کو شرح میں کامل جلاوے گے تو پھر تمہیں ساری وضاحت عرض کران گے. جی سمجھائیے. مرکب غیر تام غیر تقییدی عددی وہ مرکب ہوتا ہے جو دو عددوں کے مجموعے سے حاصل ہوتا ہے. مرکب غیر تام غیر تقییدی عددی وہ مرکب غیر تام ہوتا ہے جو دو عددوں کے مجموعے سے حاصل ہوتا ہے. جو عددوں کے مجموعے سے ایشا بس مرکب غیر تام غیر تقییدی عددی وہ مرکب غیر تام ہوتا ہے جو دو عددوں کے مجموعے سے حاصل ہوتا ہے. پچھلوں کی مثالیں غلام و زیدن یہ کون سا ہے؟ آغنا مرکب غیر تام تقییدی اضافی. مرکب غیر تام تقییدی اضافی. حیوان ناطق ایسا حیوان جو ناطق ہے یہ کیا ہے؟ مرکب غیر تام تقییدی ایشا بس. جاءنی زید راکبن آیا میرے پاس زید دراں حال کے راکب. اس میں جاء کے علاوہ زید راکبن یہ کیا ہے؟ ایشا بس. مرکب غیر تام غیر تقییدی میں فدارے یہ کیا ہے؟ اور خمسۃ عشر یہ کیا ہے؟ اور یہ قسم پچھو جی. اور مرکب غیر تام وہ ہوتا ہے اس پر سکوت صحیح نہ ہو اور یہ قسم حاصل ہوتی ہے میشود اے حاصل میشود ترکیب تقییدی کے ساتھ. اور ان دی وضاحت یہ ترکیب تقییدی کیڑی ہوندی کہ اس میں دوسری قید ہوتی ہے اول کی معنی کرنا ہے. ہوں یہ اگوں دی قسم خواہ اضافت کے ساتھ ہو جیسے غلام و زید اور خواہ وصف کے ساتھ ہو جیسے حیوان ناطق. تیسری اونج عرض کیتی ہے نال تہاڈی بارگاہ بس گل ختم ہو. یہ جو مرکب غیر تام تقییدی ہے یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ تصورات کے باب میں عمدہ ہے. یہ یعنی جو معرف بنتے ہیں نا معرف کون؟ وہ عموماً مرکب اضافی بھی ہوتے ہیں صفت موصوف بھی ہوتے ہیں. مثلا انسان کی تعریف کیا ہے؟ یہ کون سا مرکب ہے؟ توصیف ہے کہ کوئی نہیں اے مطلب ہے. یعنی جو معرف ہوتے ہیں جی تعریفہ ہوندیاں نے وہ عموماً ایو ہوندے نے جی عموماً ترکیب اضافی ترکیب توصیفی سمجھو نہیں پی ہے اے شاباش. اور یہ عمدہ ہے تصورات کے باب میں. تصورات جمع تصور تصور سے مراد یا معرف ہو اور ترکیب غیر تقییدی. اور پیچھے عبارت ہے نا جی وہیں قسم میں حاصل ہوتی ہے ترکیب تقییدی کے ساتھ اور ترکیب غیر تقییدی کے ساتھ. کل سمجھیا اگو تعریف نہیں کی تھی چونکہ قانون ہے تعرف الاشیاء بازدادھا. تعرف شے پہچانی جاتی ہے اپنی ضد کے ساتھ.
شے بے دو شیاں آپس وچ زدہ ہون جدو اینو کہو گے کہ اے بڑا نیک ہے تو خام خواہ دی زد کی ہویا اے مطلب ہے یہ قانون ہے تعرف الاشیاء ازداد دواد نال بے ادداد ہا زد جمع اشیاء اپنی زدہ نال تو جب مرکب تقییدی وہ ہوتا ہے کہ جس میں دوسری جز پہلی جز کی قید ہے تو پھر غیر تقییدی کون ہوا ایشا بس جی ہوتے سی نا کہ بھئی خواہ با اضافت اتو گل جی جیسے فدار یہ پہلی قسم دی مثال اور خمسۃ عشر جی اور مرکب غیر تام وہ مرکب ہوتا ہے کہ اس پر سکوت صحیح نہ ہو اور یہ قسم حاصل ہوتی ہے ترکیب تقییدی کے ساتھ کہ اس میں جو دوسری قید ہو اول کے لیے خاص لفظ کے ساتھ جیسے غلام و زیدن اور خا وصف کے ساتھ جیسے حیوان ناطق اور یہ عمدہ ہے تصورات کے باب میں جی اور ترکیب غیر تقییدی جیسے فدار اور خمسۃ عشر اگے جی فصل ادراک معانی الفاظ مفردہ و ادراک معانی مرکبات غیر تامہ دو ادراک معانی مرکبات تامہ انشائیہ تین و ادراک معانی مرکبات مفہومہ چار و ادراک معانی مرکبات مشکوکہ پنج مجموع تصورات باشد اے گل مکی و ادراک معنی خبر و قضیہ تصدیق باشد بس اب نمان بیٹھا ہوئے نا جی کار اے سی چلتا ہوئے بڑا زبردست باہر ہار دی لو چلدی ہوئے تے لینے تو پہلو سرائل مگیر آندا ہے بھی جڑا بند کر دو اے سی تھوڑی جی باری کھولو یکدم لینا تو ٹھنڈی تتی ہوا لگی تے طبیعت خراب ہوئے دی سمجھ آئی یہ ہن باسی الفاظ دی کی سی اگو یکدم جزی کلی شروع ہونی ہے تے وچکار باری کھولی ہے ایک باس ایہو جی لیاندی جی لفظ دے معنی دی کٹھی ہے جی کندی ہے معنی دی کٹھی باس ہے تاکہ اگلا جوڑ پوے جی اگلا جوڑ پوے کل سمجھیے ایشا بس دھیان کرو مسئلہ سمجھ مسئلہ یہ ہے کہ الفاظ مفردہ ادراک کا معنی علم جاننا کی کرنا جاننا تو معنی جاننا کو نہیں جاننا معنی لفظ جن دے واسطے وضع ہوئے وہ کی ہوندا لفظ دا معنی تے معانی ہوندی جمع کمال ہے جرا تے لفظ مفرد جاننا کہ کو نہیں تے مرکب غیر تام مرکب تام انشائی مرکب تام خبری یہ سارے پتہ نہیں کہ کوئی نہیں اے پیچھے پڑھے نہیں جی الفاظ مفردہ کے معانی کا ادراک اے جملہ سمجھ آیا جی کیڑا گل سمجھ آئی کوئی نہیں الفاظ مفردہ کے انہوں نے معنی کے انہوں نے ادراک کے جاننا بے زیدن ان دا معنی نو جاننا الفاظ مفردہ کے معانی کا ادراک ایک مرکبات غیر تامہ کے معانی کا ادراک جو ہن سارے پڑھے نے دو مرکبات تامہ انشائیہ کے معانی کا ادراک تین ان تینوں کا ادراک یہ تصور ہے کیا ہے کیا ہے تصور ہے گل سمجھی کہ نہیں کیا بل الفاظ مفردہ کے معانی کا ادراک بے لفظ مفرد سنیا تے جیڑا معنی ذہن وچ آیا ہے ان کی کہاں گے کیونکہ جیڑی شاید ذہن وچ حاصل ہوے یا کیوں نہیں کمال ہے تو لفظ مفرد سنیا معنی ذہن جانا کو نہیں میاں والا بولدا کون ہے ان میں تصور آخنا کہ تصدیق نہ آخنا کی ہے اے مطلب ہے جی تے جس لئے مرکب غیر تام سنیا غلام و زید معنی ذہن چ گیا کہ نہیں تو ہن جی صورت حاصل ہے کچھ آخنا کہ نہیں کہ کچھ نہیں آخنا ہے کچھ آخنا بھی تصور ہے تصدیق ہے ایویں اضرب جس لئے سنیا تو کوئی ذہن شے گئی کہ نہیں اینو کچھ آخنا ہے کہ نہیں آخنا ہے کیا بڑا الفاظ مفردہ کے الفاظ مفردہ کے معنی کا ادراک ایک اور مرکبات غیر تامہ کے معنی کا ادراک دو اور مرکبات تامہ انشائیہ کے معنی کا ادراک یہ سارے ادراک کیا ہیں یہ سارے ادراک تصور ہے اے وچ دو نمیاں شیاں نے آپ نے جملہ خبریہ سنا آپ نے جملہ خبریہ سنا اور کوئی توجہ نہ کی وہم سی بات سنی وہم سی پوری توجہ نہ سنی وہم سا ہوا جی سمجھائیے اس کو کہتے ہیں مرکب مہوما
مرکب بھائی سنیا تے مرکب خبری لیکن کوئی پتہ نہیں بھی کیڑی گل سی سمجھ آندی کوئی پوری گل سمجھ نہ آئی لیکن صورت کوئی ذہن چ گئی کہ کوئی نہیں یا تسا گل سنی جملہ خبریہ تامہ سنیا لیکن شک پی گیا اینو کہندے نے مرکب مشکوکہ کی آندے نے اے وے تے مرکبات موہومہ کے معانی کا ادراک تے مرکبات مشکوکہ کے معانی کا ادراک یہ بھی تصور ہے یہ بھی تصور ہے اے دوویں ہوندے جملے خبریے نے لیکن سنیا تے کی پی گیا شک یا وہم پی گیا جی مرکبات مشکوکہ کے معانی کا ادراک یہ بھی تصور ہے تو کویا کہ تصور کل ایک او جڑی 8 قسماں 7 قسماں او ہور نے اگے آن گئی یہ ہور شے وے یہ ہور شے وے وہ 7-8 قسماں اور نے سندا پے ایک اور گل لی تو مرکبات موہومہ کے معنی کا ادراک کیا ہوتا ہے تصور ہوتا ہے اور مرکبات مشکوکہ کے معانی کا ادراک یہ بھی تصور ہوتا ہے خبر اور قضیہ اس کے معنی کا ادراک اس کو تصدیق کہتے ہیں اس کو خبر اور قضیہ کے معنی کا ادراک اس کو تصدیق کہتے ہیں اوہ جڑے زن بھی کم از کم ہم شب جلدی کر کیا کہ خبر اور قضیہ کے معنی کا ادراک اس کو تصدیق کہتے ہیں پہلے سارے ادراکی نے تصور لے مانا کرو جی الفاظ مفردہ کے معانی کا ادراک مرکبات غیر تامہ کے معانی کا ادراک اور تھلے کے پاویں تقییدی ہون یا غیر تقییدی پڑھے لے جو ہون چلو اور مرکبات تامہ انشائیہ کے معانی کا ادراک اور مرکبات موہومہ کے معنی کا ادراک اور مرکبات مشکوکہ کے معانی کا ادراک سارے تصورات ہیں یہ سارے ادراک مجموعہ میں نہیں یہ سارے ادراک کی نے اور خبر اور قضیہ کے معنی کا ادراک تصدیق ہے جی الفاظ مفردہ کے معنی کا ادراک اور مرکبات غیر تامہ کے معنی کا ادراک اور مرکبات تامہ نشائیہ کے معنی کا ادراک اور موہومہ کے معنی کا ادراک اور مرکبات مشکوکہ کے معنی کا ادراک یہ سارے تصورات ہیں خبر اور قضیہ کے معنی کا ادراک یہ تصدیق ہے ایا گل سمجھیے الفاظ کی بات آپ نے پڑھی ہے تو صرف یہ بیان کیا ہے کہ کس لفظ کا معنی تصور ہوتا ہے کس لفظ کا معنی جو ہے وہ یہ بیان کیا ہے آپ کے سامنے ہاں جی یہ مباحث الفاظ چنا کے مناسب ای مقام است بس بزرگ فرماتے ہیں میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس مقام کے مناسب جتنی الفاظ کی بات تھی ہم نے کر دی ہے ہم نے کر دی ہے جی اتنی لوڑ سی تو ہون اسی اب اگلی گل شروع کر دیں اگلی گل شروع کر دیں چلو یہ ہیں الفاظ کے مباحث اور سر لکھا کہ ذکر کر دیں جو کہ ذکر کر دیے ہم نے جیسا کہ اس مقام کے مناسب ہے یہ ہے الفاظ کے مباحث جیسا کہ اس مقام کے مناسب ہے اینی کو باس کرنی سی کوئی بہت بڑی کتاب تو نہیں چھوٹی ہے اس واسطے اگلے مسئلے میں دسنے نے اینی باس بڑی ہے کچھ اور باساں جی ہیں لیکن وہ پھر اگلی کتاباں چ آ جان گیا جی بڑیاں بڑیاں باساں یہ نے 4-5 جڑیاں پڑھ لیاں جی دلالت تے اگوں جو الفاظ دی باس یہ ہیں الفاظ کے مباحث جیسا کہ اس مقام کے مناسب ہے ہاں گل سمجھی جے اے دلالت دی باس بھی آ گئی الفاظ دی باس بھی آ گئی اگوں اے حوالے وچ اونے کرنے نے چون جڑا نا چون اے اگلی فصل دا ہے چون ہاں او اندر نال پڑھنا ہے جی گل سمجھی جے چلو جی اے آ گیا جی تہاڈا سبق بھائی مرکب 2 قسم ہے تام غیر تام پھر ہر ایک کی تعریف ہر ایک کی قسم ہے اے اگلی فصل بھی کن الفاظ کا معنی تصور ہوتا ہے اور کن کا معنی کا ادراک تصدیق ہوتا ہے